السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آپ لوگ جب میرا ناول ریڈ کرتے ہیں سنتے ہیں تو کائنڈلی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیا کریں تاکہ جو روزانہ کی ایپیسوڈ ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ سو ناؤ لیٹس اسٹارٹ ٹوڈے ایپیسوڈ نمبر 20۔ میر فانی کو مسلسل کالز کر رہا تھا لیکن فانی ایک بھی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ میر کو اب پریشانی ہونے لگی تھی کہ آخر کیا ہو گیا ہے کہ فانی نے ایک بھی کال نہیں اٹھائی، تو جب کہ فانی کو رہ رہ کر میر کی وہ حرکت یاد آ رہی تھی کہ کیسے اس نے مریم کے لیے مجھے اگنور کیا۔ اس کے بعد سے وہ مسلسل رو رہی تھی اور خود سے عہد کر چکی تھی کہ اب وہ میر سے بات نہیں کرے گی، اور دوسری طرف سے میر الگ ہلکان ہو رہا تھا۔ میر کی اتنی کال سے فانی تنگ آ گئی تھی، تنگ آ کر اس نے میر کا نمبر ہی بلاک کر دیا تھا اور یہ لگا تھا میر کو جھٹکا۔ وہ تو حیران و پریشان سا یک تک موبائل کی سکرین جو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے ہوا کیا ہے، اتنا شدید ری ایکشن کہ اس نے مجھے بلاک تک کر دیا۔ میر کے تو ذہن میں ہی نہیں تھا کہ میر نے اسے اگنور کیا ہے، وہ بھی مریم کی وجہ سے۔ اگر میر کو پتہ ہوتا کہ اس بات سے فانی کو اس قدر شدید ایکشن ہوگا تو مر کر بھی یہ نہ کرتا، پر ہائے رے، وہ تو اس بات سے انجان تھا، بیچارہ خوش بھی نہ ہو پایا تھا۔ مریم نے گھر آ کر اپنے کمرے کا حشر نشر کر دیا تھا۔ فانی، وہ غصے سے چلائی تھی، کیوں تم آئی ہماری زندگی میں؟ میر صرف میرا ہے، صرف میرا، اسے نہیں ہونے دوں گی تمہارا، تمہیں ہماری زندگی سے نکلنا ہوگا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، میں کمزور نہیں پڑ سکتی، بالکل نہیں، مجھے پھر سے کچھ کرنا ہوگا، مجھے ان کی محبت کو نفرت میں بدلنا ہوگا، چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، چاہے فانی جو مارنا کیوں نہ پڑے۔ فانی، نفرت ہے مجھے تم سے، شدید نفرت۔ وہ اپنے بالوں کو نوچتی چلائی تھی۔ میر مسلسل فانی سے رابطے کی کوشش میں تھا، لیکن فانی تھی کہ اس دن کے بعد سے بالکل لا تعلق بنی ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں فنا افضل، اب تو تم سے فنا المیر بن کر ہی بات ہوگی، وہ بھی اپنے طریقے سے، جتنا تم مجھے تڑپاؤ گی اس سے دگنا تمہیں نہ تڑپایا تو کہنا۔ میر کے اگنورنس کے بعد سے فانی چپ سی ہو گئی تھی، لیکن خود تک باہر سب کے سامنے اب بھی وہی پرانی فانی تھی۔ لیکن جوں ہی وہ کمرے میں آتی اسے پھر سے میر کا خود کو اگنور کرنا یاد آ جاتا تھا اور آنکھوں سے آنسو زوروں قطار شروع ہو جاتے تھے۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسے کیوں ہو رہا ہے۔ مریم تو وہی تھی، پہلے والی، جو میر کے ساتھ ہی نظر آتی تھی، تب اسے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اب کیوں فرق پڑ رہا تھا؟ اسے شاید میر کی محبت کا مان تھا، اس کا بھروسہ تھا جو میر نے فانی کو دیا تھا، جس کے بدلے وہ کسی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ میر کے ساتھ وہ کیا کرتی، ان سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، سارا قصور تو میر کا تھا اور اس کے بعد فانی کے دل کا۔ آج مریم فانی کے گھر پہنچ چکی تھی، کیونکہ اس دن میر نے تو کوئی بات سنی ہی نہیں تھی۔ اس کے مطابق فانی اور میر کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، لیکن وہ جانتی نہیں تھی کہ اس کی میر کے کمرے میں موجودگی سے فانی جو بہت فرق پڑا تھا، بہت زیادہ۔ ہائے فانی، ہاؤ آر یو ڈارلنگ؟ وہ فانی کے گلے لگتے بولی۔ یس آئی ایم گڈ، تم بتاؤ؟ یا آئی ایم آلسو گڈ۔ کنگریچولیشنز ڈارلنگ، وہ بظاہر خوشی سے بولی، لیکن جو اس وقت مریم کے دل میں تھا وہ صرف وہی جانتی تھی۔ یا پھر اللہ، تھینک یو سو مچ۔ فانی نے بھی شکریہ بولا۔ یہ احساس ہی اس کے لیے بہت خوش کن تھا کہ وہ کچھ دنوں مسز المیر بننے والی تھی، اور فانی کے چہرے کی یہ چمک مریم سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو فانی کا چہرہ نوچ لیتی، اس کے چہرے سے یہ چمک چھین لیتی۔ فانی، کیا تم اس رشتے سے دل سے راضی ہو؟ مریم نے بات کی شروعات کی تھی۔ تمہاری اس بات کا مطلب میں سمجھ نہیں پائی۔ مریم، کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ جو اپنے ڈریسز دیکھ رہی تھی، حیرت سے مریم کی طرف دیکھ کر بولی۔ یار، بات سمپل سی تو ہے، تم جانتی ہو میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، بس انجان بن رہی ہو، وہ بغیر تاثرات سے بولی۔
مریم تم نے جو بات کری ہے وہ سمجھ گئی ہو، اور میں تمہیں بس اتنا کہنا چاہوں گی، آج تو تم نے یہ بات کر لی مگر آئندہ یہ بات اپنی زبان پر بھی مت لانا۔ مریم کے بدلے فانی اطمینان سے بولی تھی، تم ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ وہ انسان جس نے تمہیں بڑی محفل میں ذلیل کیا، تمہاری محبت کو غلط بولا، آج تم اسی انسان سے نکاح کرنے جا رہی ہو۔ آر ان یور سینسز؟ تم تو کہتی تھی کہ تم مر جاؤ گی، لیکن تم کبھی بھی میر کو دیکھنا گوارا نہیں کرو گی، اس نے تمہارے کردار کو گھسیٹا تھا۔ تم نے دیکھنا تو کیا، تم تو ڈائریکٹر میر سے نکاح کرنے جا رہی ہو۔ کہاں گئی تمہاری غیرت، کہاں گئے تمہارے الفاظ؟ تم یہ کرنے سے پہلے مر کیوں نہیں گئی فانی؟ وہ چلا کر بولی تھی، ناٹ شٹ اپ مریم اینڈ کنٹرول یور لینگویج۔ ہاں کہا تھا میں نے وہ سب، لیکن وہ سب ایک غلط فہمی تھی، سمجھی تم؟ اور وہ سب جس نے بھی کیا تھا اس کا پتہ تو میں لگا کر رہوں گی، اور اس قدر برا حال کروں گی کہ وہ گناہگار میرا ہے۔ فانی بھی اب کی بار چلا کر بولی تھی، اور وہ سب جس نے کیا تھا اس کا پتہ لگا کر رہوں گی، اور اس قدر برا حال کروں گی کہ وہ گناہگار یاد رکھے گا۔ فانی بھی اب کی بار چلا کر بولی تھی، نو جسٹ گیٹ آؤٹ فرام مائی روم، آئی وانٹ ٹو لیو الون فار سم ٹائم، پلیز گو۔ مریم بھی غصے سے تن فن کرتی روم سے چلی گئی تھی، ان کے گھر سے نکلی تھی جبکہ فانی کی ماما اسے آوازیں دیتی رہ گئی تھی، وہ انسنی کرتی یہ چلی گئی تھی۔ سو گائز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے مریم کیا کرے گی؟ فانی اور امیر، کیا ان کے رشتے میں پھر سے دراڑیں پیدا ہوں گی؟ سو آپ ضرور بتائیے گا۔ باقی پلیز کائنڈلی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔